انس گوندل موجود ہیں. اقرار الحسن صاحب نے جو ہرجانے کا نوٹس انہیں جاری کیا ہے 35 کروڑ کا. میرا نہیں خیال ان کو ایشو ہے کہ رائے نہیں لی, ان کو میرے خیال ہے ان سے پیسے چاہیے اس ٹائم. سر ان کے خلاف کی بات آ گئی ہے اور ایک نئے آنے والے جرنلسٹ جن کا 4-5 سال ابھی فیلڈ میں اور 35 کروڑ پہ آ, اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ انس اپنے اوقات میں رہے. یہی ہو سکتا, اور تو بھی مسئلہ ہونا نہیں ہے. میں تو بڑا شوق ہوں کہ اقرار الحسن صاحب نے یہ قدم لیا. تو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اس کیس کو, کیا آرگومنٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, انہوں نے پروو کرنا ہے کہ ان کی ساکھ ڈیمیج ہوئی, میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں. ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اقرار بھائی جو کہ مایناز اینکر ہیں, ایک میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ایک خاتون ہیں جو کہ مسلسل 6 سال سے یہی الزام لگا رہی ہیں کہ اقرار نے میری بیٹی کی ڈونیشن کے پیسے کھائے ہیں. جس کے بعد یہ سٹوری میں نے کور کی آج سے 2 سال پہلے نیا پاکستان کے لیے. تو میں نے رابطہ کیا اقرار بھائی کے بڑے اچھے دوست یاسر شامی سے. ان کو کہا کہ یہ خاتون قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے, سارے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اپلوڈ نہ کریں. اقرار بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں, ساری چیزیں آپ کو سینڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ آپ کو موقف دیتے ہیں. تو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. اقرار بھائی کے ساتھ بات ہوئی یاسر شامی کے تھرو, SMS موجود ہیں, سارے ثبوت موجود ہیں. تو جس کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا, دیگر لوگوں نے اس کے اوپر سٹوری کی اور پھر ان لوگوں سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا. میں نے پھر موقف لینے کی کوشش کی, پھر یہ جاننے کی کوشش کی, لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. الٹا وہاں سے غصہ ہوا ایک انسان, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. تو جس کے بعد خاتون مجھے مسلسل فون کر رہی تھیں, مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پیسے کھا لیے ہیں دیگر لوگوں کی طرح, آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو پھر تب میں وائٹ نیوز پہ تھا, تو وائٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں نے وہ ویڈیو کی. میں نے دوبارہ رابطہ کیا لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی موقف یا کسی نے رسپانس ہی نہیں کیا. اس کے بعد اقرار بھائی نے وہ میری ایک تصویر اپنے سریام کے پروگرام میں چلا دی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں. جس کے بعد میں نے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی, رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور کیا انہوں نے میرے سے موقف لیا تھا؟ میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے جو تصویر چلا دی, جو وہ بات کر رہے ہیں, کیا وہ درست تھا؟ اس کے بعد ہی میں خاموش رہا. لیکن پھر مسلسل مجھے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا. تو وہ ویڈیو میں نے ٹویٹ کر دی. ٹویٹ کرنے کے بعد جو ان کا موقف ہے, انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا. مجھے پھر کہا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آپ کے خلاف ہرجانے کا نوٹس جاری کر دوں گا, لیگل نوٹس. تو آگے سے پھر میں نے کہا اوکے. جس کے بعد 35 کروڑ ہرجانے کا نوٹس انہوں نے مجھے جاری کیا ہے. اور ایک صحافی جو ہے وہ صحافی کی زبان پہ بات کرتا ہے, پابندیاں لگانا اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے لیکن صحافی کا کام نہیں ہوتا. جس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ عدالت میں ہوگا, تو ہم عدالت میں جائیں گے اور جو میرے لائر ہیں برسر حسان ہے صاحب, وہ میرے اس کیس کو دیکھیں گے. تو یہ سارا معاملہ ہم عدالت میں چاہ رہے ہیں. سر کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انس ہمارا بڑا پرانا ایک ایکٹیوسٹ بھی سمجھتا ہوں اس کو, اور ایک انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ بات کرنے والا شخص ہے اور بڑا کھڑا اور دلیر آدمی ہے. میں تو خود بلکہ اس کو آزمایا ہے کئی انسانی حقوق کے کیسز میں, جس طرح کی صحافت اس نے کی ہے, اس طرح یہ کھڑا رہا ہے اور اس پہ پریشر آیا ہے. اور خوشی ہوئی کہ آج بھی ایک بے قصور فیملی کے لیے, ایک مظلوم فیملی کے لیے, بے قصور ہے نہیں وقت بتائے گا, لیکن ہمارے لیے کہ اس نے مظلوم فیملی ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے 6 سال سے, یہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور جہاں تک رہی بات لیگل نوٹس کی, میرا نہیں خیال اس میں کوئی سبسٹنس ہے, اور بالکل ہی ایک وہ کہہ لیں پریشر اور بلیک میلنگ اور زبان بند کرنے کے لیے کی کوشش ہے. اور جیسے میں اس کو جس طرح کا جانتا ہوں,
اس طرح کی لیگل نوٹس سے نہ اس پہ پریشر پڑنا ہے نہ کچھ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ایک روٹ لیا, اس نے اس کو سمجھا کہ اب میں کورٹ آف لاء میں بھی مقابلہ کروں گا, تو یہ اچھی بات ہے. وہاں کورٹ آف لاء میں بھی اس کو ہم انشاءاللہ رپلائی جمع کرائیں گے. ہم انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اپنا رپلائی جمع کرائیں گے اس کو جو لیگل نوٹس بھیجا, اس میں ہم وہ انکشاف اور وہ باتیں بھی کریں گے جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جب کوئی خبر کرے, کسی سے سوال پوچھے تو اور اس کے جواب میں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو آپ جس نے جواب دیا اس کے خلاف لیگل نوٹس بھیجیں یا جو بھی ہرجانہ کرنا ہے کریں. آپ ایک صحافی کو اس طرح کئی, یہ تو انس تکڑے دل کا آدمی, جو کمزور دل کا ہوگا وہ کہے گا پھر چھوڑو صحافت, میں کیوں اس کام میں پڑ گیا ہوں اگر مجھے کورٹ کچہری جانا پڑے گا ہر خبر کے بعد. تو آئی تھنک یہ ایک غلط روایت سیٹ ہو رہی ہے. اور میں جس طرح کا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو عقل مندی سے ریزولو کرایا جائے گا, بجائے کورٹ میں پش کر کے اس طرح ان چیزوں کو, ایسے نوٹسز کو واپس لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اس میں وہ کہہ لیں ایک صحافی برادری کی بھی بہتری ہے. بڑا افسوس ہوا کہ اس پوائنٹ پہ چیزیں آ گئیں, لیکن انشاءاللہ انس کو ریپرزینٹ کریں گے کورٹ کے اندر بھی. اور اس کی ویسے بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ دلیر ہے اور حق پہ ہمیشہ لڑتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے, چاہے وہ میرے بھی کیوں خلاف ہو. ایک میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ایک خاتون ہیں جو کہ مسلسل 6 سال سے یہی الزام لگا رہی ہیں کہ اقرار نے میری بیٹی کی ڈونیشن کے پیسے کھائے. اس کے بعد اقرار بھائی نے وہ میری ایک تصویر اپنے سریعام کے پروگرام میں چلا دیا, جس کے بعد 35 کروڑ ہر جانے کا نوٹس انہوں نے مجھے جاری کیا ہے. آپ اس لیگل نوٹس کی کتنی ویلیو سمجھتے ہیں؟ اس طرح کے لیگل نوٹس گئے تو ڈیلی شام کو ہر اینکر کو لیگل نوٹس ہی جا رہا ہوگا. صحافی کو صحافی پہ لیگل نوٹس بھیجنا نہیں چاہیے, اور اس میں کوئی دو رائے ہونی چاہیے. اب کیونکہ وہ کورٹ میں معاملہ لے کے گئے تو اب تو ہم مجبور ہیں کہ ہم جواب بھی دیں, ہم کورٹ میں پوری طرح مقابلہ بھی کریں, ہم کورٹ میں وہ ایویڈنس بھی لائیں جو ثابت کریں گی. السلام علیکم, MYK نیوز سے میں ہوں میاں شراز اسلم. میرے ساتھ انس گوندل موجود ہیں. اقرار الحسن صاحب نے جو ہرجانے کا نوٹس انہیں جاری کیا ہے 35 کروڑ کا, ان کے لوئر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, حسان نیازی صاحب, بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیس کتنا مضبوط لگتا ہے, کیونکہ جو آپ کے انس بھائی ہیں جن کا آپ کیس دیکھ رہے ہیں سر, انہوں نے ان کی رائے بھی نہیں لی اور ایک انٹرویو کیا, اور وہ جو ان کا موقف تھا جو مدعی تھے ان کا جو موقف تھا وہ پیش کر دیا اور اقرار صاحب کا موقف نہیں لیا. تو کیا آرگومنٹس ہیں اس پہ؟ ان کو میرا نہیں خیال ان کو ایشو ہے کہ رائے نہیں لی, ان کو میرے خیال ہے ان سے پیسے چاہیے اس ٹائم. اگر رائے لینی ہو تو رائے تو ابھی بھی دے سکتے ہیں, آئی ایم شیور وہ کھڑا ہے, اس سے بہتر سے کہے گا. لیکن میری نظر میں انہوں نے سوال پوچھا, ایک جواب ہے, اور وہ کوئی جواب پہلی دفعہ نہیں آیا, وہ 6 سال سے جواب لوگ سن رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیوں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحافیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. اقرار صاحب بڑی, ہم چھوٹے چھوٹے سے جب سے ان کا شو دیکھ رہے ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں, بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کے خلاف کی بات آ گئی اور ایک نئے آنے والے جرنلسٹ جن کا 4-5 سال ابھی فیلڈ میں اور 35 کروڑ پہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ انس اپنے کو ہاتھ میں رہے. یہی ہو سکتا, اور تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں ہے. آئی تھنک ایک ڈراوا ہے, نتھنگ سیریس. بالکل میں تو اس کو بالکل لائٹ لے رہا ہوں. میں تو اس کو بھی کہا کہ کھول کے کھیلے, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں کیوں ہونا ہے, جب کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہونا کیوں ہے. سوال کرنا گناہ ہے صحافیوں کو, تو بلکہ میں تو بڑا شاکڈ ہوں کہ اقرار الحسن صاحب نے یہ قدم لیا. تو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اس کیس کو, کیا آرگومنٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, انہوں نے پروف کرنا ہے کہ ان کی ساکھ ڈیمیج ہوئی, میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے نا ان کا موقف نہیں لیا گیا, میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. نہیں تو میں نہ بھی لوں ایز اے موقف, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. میں نے ان کی ساکھ نہیں ڈیمیج کی, کس نے کی ہے؟ انس نے. ان کا یہ موقف ہے. اگر وہ انٹرویو غور سے دیکھیں نا, ایک خاتون بول رہی, وہ انس کی آواز نہیں ہے. تو اگر 7 سال بعد کیوں کیس کیا گیا جانے کا نوٹس, اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید جاگ آ گئی ہو. انس صاحب کوئی خاندانی دشمنی تو نہیں تھی, اتنی بڑی رقم, کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے.
ہم نے تو ایک سوال کیا تھا وہ سب کے سامنے. دوسرا جو آپ موقف لینے کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو کئی مرتبہ کوشش کی. آج وائس SMS بھی آ جائیں گے ان کے قریبی دوست کے, اسکرین شاٹ آ جائیں گے. میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے روک دیا تھا. نیا پاکستان پہ ویڈیو آج بھی اپلوڈ نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ جو چیزیں سامنے آئیں تو موقف میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن وہاں سے رسپانس نہیں آیا. تو آپ کو منع کیا گیا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہ کریں؟ ہاں روکا گیا. تو تب تو میں نے روک دی نا, میں نے کہا ان کا موقف لیے بغیر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا. لیکن وہ نہیں آئے. تو پھر فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا. پھر میں نے وائٹ نیوز کے پلیٹ فارم پہ تھا, میں نے پھر وہاں جا کے انٹرویو کیا. ویڈیو آپ نے کب اپلوڈ کی تھی؟ یہ میں نے ٹویٹر پہ چند, نہیں ویسے چینل پہ. ویسے تو 1 سال سے پڑی ہوئی ہے ویڈیو. تو تب نہیں کیس کیا؟ تب تک پتہ نہیں ان کو کیا تھا, 1 سال سے پڑی ہوئی ہے, میری چینل کی پراپرٹی ہے, تب تک تو خاموش تھے وہ. تو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ 35 کروڑ ہمیں بھیج دیے ہیں.